اگر آپ قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ متاع کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے سامان، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ متاع کا جو لفظ دنیاوی سامان کے لیے استعمال کیا گیا اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ میں امید کروں گا کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تاکہ آپ قرآن کی تفسیر سمجھ سکیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر آتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں ہیں۔ آگے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ صاحب بن عباد ایک بہت بڑے عالم اور ادیب گزرے ہیں۔ اپنے وقت میں مؤید الدولہ بن رکن الدولہ کے وزیر بھی تھے۔ یہ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑے لغوی اور عربی کی زبان کے ماہر ادیب تھے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہیں اس لفظ متاع کی تحقیق کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے سوچا کہ عربی زبان کی اصل کو جاننے کے لیے دیہاتوں میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں زبان اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی ہے۔ شہر وہاں تو مختلف علاقوں کے لوگوں سے میل جول کی وجہ سے زبان میں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف گاؤں اور دیہاتوں میں اس لفظ کے معنی جاننے کے لیے گھومتا رہا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی عرب لڑکا بیٹھا ہے، اس کے پاس جا کر میں بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک کپڑا پڑا تھا جو زمین وغیرہ پوچھنے اور زمین کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور وہ زمین صاف کرنے والا کپڑا اٹھا کر لے گیا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکے کی ماں آئی تو لڑکے نے ماں سے کہا جا الرقیم واخذ المتاع وتبارک الحبل۔ کتا آیا، متاع اٹھا کر لے گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ علامہ صاحب بن عباد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے متاع کی حقیقت سمجھ آئی۔ اس لڑکے نے ایک معمولی حقیر چیز یعنی صفائی والے کپڑے کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا، جو نہ سجانے کے قابل ہے اور نہ ہی قیمتی چیز ہے بلکہ چھپانے کے لائق ہے۔ لہٰذا متاع کا معنی یہ ہے ایسی چیز جو ضرورت کی تو ہو لیکن حقیر اور معمولی درجے کی ہو، جیسے صفائی والا کپڑا، تو ایسی چیز کو عربی کے اندر متاع کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو قرآن کی اس آیت پر، جہاں ایسی چیزوں کو جیسے آپ کی عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، مال و دولت ہے، مویشی ہیں، آپ کی سواریاں ہیں، قرآن کریم نے اس سارے ساز و سامان کے لیے متاع کا لفظ لایا ہے اور پھر ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا کا مال و دولت اگرچہ ایک ضرورت ہے، اس کے کمانے سے انکار نہیں ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تمہیں کمانا چاہیے، مگر وہ دل لگانے، شوکیس میں سجانے یا دوسروں کو دکھانے کے قابل نہیں۔ کیا کوئی صفائی والے کپڑے کو سجاتا ہے؟ کیا کوئی اسے دل لگا کر محبت کرتا ہے؟ تو نہیں۔ تو اس طرح دنیا کو سمجھو اور دنیا سے دل لگانے کی کوشش مت کرو۔